جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے، پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ منصف اور عادل کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ نیکی کرنے والا نیکی کا صلہ ضرور پاتا ہے۔ بے رحم انسان نہیں، درندہ ہے۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم اپنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا، اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ حمد و شکر بہتر ہے شکوہ شکایت سے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ سچائی انسان کی رہائی کا وسیلہ ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ میں بے نماز ہوں، بلکہ کہا کرو میں اتنا بے نصیب اور بدبخت ہوں کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہے کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتوں کو بچا نہیں سکتا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ صبر کریں تو اذیت بھی اجر بن جاتی ہے۔ انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے کردار سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، بلکہ اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈلتی ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ بہترین چیز کا انتخاب انسان کے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں سے نہیں، بلکہ اکثر کنکریوں سے پھسلتے ہیں۔